بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، جب کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا پانی بند کر دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاس کی شدت سے پانی مانگتے رہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا پانی بند تھا۔ کربلا میں 10 محرم کے دن ہر ایک شہید شہادت کا جام لیتا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تنہا رہ گئے تو فوج یزید کے سامنے حجت تمام کرتے ہیں کہ کوئی اس غریب کی مدد کرنے والا، تو فرشتے اور جنات دونوں آ گئے اور کہنے لگے ہمیں حکم دیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ صدا صرف انسانوں کے لیے تھی، لیکن افسوس تمام انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی غربت پر ہنسنے لگے۔ کربلا میں علی اصغر 6 ماہ کے تھے۔ وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ام رباب کے فرزند تھے۔ عاشورہ کے دن سخت گرمی تھی اور 3 دن تک حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کے لیے پانی بند تھا۔ اس کی ماں بھی اسے دودھ نہیں پلا سکتی تھی۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پکارا کہ کیا کوئی میری مدد کرنے والا ہے، تو عورتوں کی رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ خیمے میں تشریف لے گئے تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اے میرے بھائی، جب سے علی اصغر نے آپ کی آواز سنی ہے رونا نہیں چھوڑ رہا، خود کو جھولے سے نیچے گرا دیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس کو میرے پاس لاؤ، میں اسے لے جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ کیا اسے کوئی پانی پلاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بچے کو گود میں لیا اور یزید کے لشکر کی طرف جاتے ہوئے فرمایا، دیکھو میرا عسکر کتنا پیاسا ہے، اس کے ہونٹ خشک ہیں اور وہ مشکل سے آنکھیں کھول سکتا ہے، اس نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا، اسے پانی پلاؤ۔ لشکر یزید میں سے آواز آئی، حسین پانی تم پینا چاہتے ہو اور نام اس بچے کا لیتے ہو؟ جب بچہ خود پانی مانگے گا تو ہم اسے پانی دیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے علی اصغر کو بلند کیا اور کہا، اے اصغر، مانگ اپنے نانا کی امت سے پانی مانگ۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا تھا کہ علی اصغر کے لب ہلے۔ علی اصغر نے کہا، اے ظالموں، میں تمہارے رسول کے گلشن کا چھوٹا سا پھول ہوں، میری رگوں میں تمہارے رسول کا خون بہتا ہے۔ اے لوگوں، میں 3 دن سے پیاسا ہوں۔ علی اصغر کی صدا سے یزیدی فوج میں دہشت ہو گئی۔ یہ سن کر کچھ سپاہی رونے لگے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہاری نظروں میں تمہارا دشمن ہوں، اس معصوم نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، اسے 2 بوند پانی پلا دو، اس ڈر سے کہ لشکر میں کچھ بغاوت نہ ہو جائے۔ یہ سن کر عمرو سعد نے ایک سپاہی کو کہا کہ حسین کی بات بند کرو۔ یہ سن کر اس نے تیر مارا اور تیر بچے کو لگ گیا۔ وہ تیر اتنا بھاری تھا کہ علی اصغر سے پار ہو کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بازو میں آ لگا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بچے کو بوسہ دیا، پھر ایک قدم آگے بڑھے اور پھر پیچھے چلے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بچے کی لاش کو چھپائے ہوئے خیمے میں داخل ہوئے تو بی بی رباب نے بولا، کہاں میرے بچے نے پانی پیا؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے علی اصغر کو سامنے کیا تو بی بی رباب چیخ کر رونے لگی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے علی اصغر کے لیے کربلا کے میدان میں مٹی کھودی اور اس معصوم کی لاش کو دفنا دیا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی اور سب ہی شہداء کے سروں کو کاٹا گیا تو عمرو سعد نے حکم دیا کہ گنو کہ کوئی سر کم تو نہیں پڑ رہا، تو ایک ظالم نے کہا کہ ہاں ایک سر کم ہے۔ عمرو سعد نے کہا، کون سا سر؟ تو وہ ظالم کہتا ہے، حسین ایک 6 ماہ کے بچے کو لے کر آیا تھا، ہم نے اس کو تیر مار کر شہید کیا تھا، اس کا سر نہیں ملتا۔ شمر نے کہا، ڈھونڈو، زمین میں نیزہ مارتے رہو، یہی کہیں حسین نے تدفین کیا ہوگا۔ فوج یزید کربلا کی زمین میں نیزے مارتی رہی، ایک جگہ نیزے کا لگنا تھا، جیسے ہی نیزہ اوپر آیا علی اصغر کا جسم بھی اس نیزے کے ساتھ نکلا۔ فوج یزید خوشی سے جھوم رہی تھی۔ جیسے ہی ایک ماں نے اپنے معصوم کو نیزے پر دیکھا تو روتے ہوئے مدینے کی طرف منہ کر کے کہا،
یا رسول اللہ آپ کی امت نے ہمارے ساتھ کیا ظلم کیا؟